الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عزیز القدر بھائی اور دوستو، دوسرے پارے کا پہلا رکوع آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 142 سے 147 تک. ان آیات میں تحویل قبلہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے گئے ہیں کہ پہلا قبلہ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے نادان لوگ، بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کی پہلے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ پہلے تھے. یعنی لوگوں میں سے بے وقوف اور نادان لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ کیوں انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا. پہلے یہ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا ہے. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے پھیر دیا اس قبلہ سے کہ جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی بیت المقدس سے انہوں نے اپنا رخ کیوں موڑا، اس پر یہ اعتراضات کریں گے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف یا سیدھے راستے کی طرف وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اس آیت کی اور اس کے بعد جو آنے والی آیات ہیں، ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ان آیات کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ تحویل قبلہ کے متعلق یہ آیات ہے. در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو، یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو اسی وقت سے مسلمانوں کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کعبہ شریف ہی تھا. یہی وجہ ہے کہ
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس وقت مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ ایک سمت تھی. دوسری سمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تجدید کی تھی، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کو اور بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ، کتنی مدت تھی؟ 40 سال، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اس کے تقریباً 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تجدید کی تھی، اس کو نئے سرے سے بنایا تھا. جب انہوں نے اس کو نئے سرے سے بنایا تو اس کے بعد بنو اسرائیل نے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنو اسرائیل کی اس پر کوئی گرفت نہیں ہوئی تو انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ در حقیقت جو قبلہ ہونا چاہیے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور جو مسلمانوں کا مرکز ہونا چاہیے وہ بیت المقدس ہی ہے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس تحویل قبلہ کے متعلق. پہلا پہلو میں نے آپ کو بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کو تعمیر کیا تو اس کے بعد در حقیقت تمام مسلمانوں کے لیے اور روئے زمین پر جتنے بھی اللہ والے لوگ تھے سب کے لیے اصل قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. لیکن دوسری طرف بنو اسرائیل نے بیت المقدس کو بھی آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ قبلہ بنا لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوئی ان کی. تو انہوں نے یہی سمجھ لیا، بلکہ یہی باور کرایا انہوں نے تمام لوگوں کو کہ در حقیقت جو قبلہ ہے وہ یہی بیت المقدس ہی ہے. اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، بیت المقدس کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی جنوب سائڈ پہ کھڑے ہوتے تو خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کر لیتے تھے اور اسی طرح بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر لیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کب؟ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں صورتحال مختلف تھی اور وہ اس طرح کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا اور بیت المقدس دوسری طرف چلا گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ آپ کی پیٹھ پیچھے ہو جاتا تھا، اور اگر آپ چاہتے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو پھر بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی حکم دے دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والے سارے کے سارے لوگوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب بجائے اس کے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں جس طرح کہ آپ مکہ مکرمہ میں پڑھتے تھے، اس کی بجائے اب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا کرتے تھے کہ کب جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. بار بار یہ بعد میں آنے والی جو آیات ہیں ان میں آپ انشاءاللہ سنیں گے. اسی بات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی، یہی خواہش تھی آپ کی کہ تحویل قبلہ کا حکم مل جائے اور آپ اپنے جد امجد کے ہاتھوں بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی. یہ آپ کو بڑی محبوب تھی یہ بات. یہاں پر مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہا کرتے تھے اور ہم پہلے اس کا کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں پچھلے درسوں میں کہ یہود مدینہ جو ہیں وہ 3 قبیلوں میں منقسم تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ. یہ یہود مدینہ
مدینہ منورہ کے اندر ہی آباد تھے۔ جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی تمنا کے بالکل عین مطابق جب یہ حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ کا رخ نمازوں میں کس طرف ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ 16 یا 17 مہینے کی مدت بہت لمبی مدت ہے، یہ 16 یا 17 دن نہ تھے بلکہ 16 یا 17 مہینے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کا اور آپ کی تڑپ اور آپ کے شوق کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہوگا اور کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنی آپ نے تمنا کی ہوگی کہ کاش یہ حکم تبدیل ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی بجائے آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ یہ جب حکم نازل ہوا تو جیسے ہی حکم نازل ہوا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا، اور وہ پہلی نماز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کیا وہ نماز تھی نماز عصر۔ اس کے بعد ایک صحابی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھ چکے تھے، وہی صحابی مدینہ منورہ کے ہی ایک اور محلے کی طرف گئے جہاں پر ایک مسجد تھی۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ابھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں عصر کی نماز، اور ان کا رخ کس طرف ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ تو نماز کے دوران ہی انہوں نے جا کے کہا اللہ کی قسم میں ابھی عصر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر آ رہا ہوں، اور ہم نے رخ کس طرف کیا تھا؟ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ چنانچہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ابھی انہوں نے 2 رکعات ہی پڑھی تھی عصر کی، اسی دوران اس بندے نے اس بات کا تذکرہ کیا، تو جیسے ہی نماز کے اندر ان کو اس کا پتہ چلا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسی وقت نماز کے دوران ہی اپنا رخ تبدیل کر دیا، بجائے بیت المقدس کے انہوں نے رخ موڑ لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اور میرے بھائی یہاں 1 منٹ کے لیے رک جائیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کر دیا ہے، تو اسی وقت، حالانکہ وہ اگر چاہتے تو وہ یہ دل میں سوچ لیتے کہ چلو یہ نماز تو پوری کر لینا، ابھی تو 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو اس نماز کو پورا کر لیں، بعد میں مغرب کی نماز سے ہم اپنا رخ چینج کر لیں گے بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ لیکن انہوں نے اس تاخیر کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں انہیں اتنی تاخیر بھی برداشت نہ تھی، اور فوری طور پر نماز ہی کی حالت میں انہوں نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور بقیہ 2 رکعتیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ یہ ہے جذبہ اطاعت اور جذبہ فرما برداری۔ اس طرح صحابہ کرام سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے، جو آج کل معروف ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد قبلتین کو مسجد قبلتین اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل میں تحویل قبلہ کا حکم تو مسجد نبوی میں نازل ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نزول کے بعد عصر کی نماز پوری کی پوری بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، آپ نے ادا کی پوری نماز۔ لیکن مسجد قبلتین والے لوگوں کو اس حکم کا پتہ کب چلا؟ جب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعتیں انہوں نے ادا کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہی جذبہ اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں جیسے ہی اللہ کا حکم معلوم ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم ہو تو ہمیں فوری طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، اس کی بجائے کہ ہم جائے کہ ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہیں اور اس سے بچنے کے راستے ڈھونڈتے رہیں۔ یقیناً یہ طرز عمل ہے، یہ کسی مومن کی شایع نشان نہیں ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کر دیا تو اس وقت ان یہودیوں نے کہا تھا سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نادان اور بے وقوف لوگ یہی اعتراض کریں گے اور کہیں گے ما واللہم، ان کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتهم، ان کی اس قبلہ سے، التي كانوا عليها، جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ان کو کہ اچانک انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا اور اب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی؟
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اس طرح انہوں نے کیا ہے؟ تو ان یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیسا دین ہے کہ کچھ نمازیں یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، اور بلکہ کچھ نمازیں نہیں، یہاں مدینہ منورہ میں آنے کے 16 یا 17 مہینے بعد تک یہ مسلسل پورا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب ان کو کیا ہو گیا؟ اب یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو انہوں نے اصل یہودیوں نے یہ کوشش یہ کی کہ جو ضعیف الاعتقاد مسلمان ہیں، ضعیف الاعتقاد، ظاہر ہے کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تو تھے جن کا عقیدہ کمزور تھا اور جن کی عقل اور فہم جو ہے وہ اس قدر زیادہ نہ تھی، وہ ہر حکم کا ادراک اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح باقی صحابہ کرام کرتے تھے۔ تو یہودی دراصل یہ چاہتے تھے کہ ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اسلام سے انحراف کرنے پر آمادہ کیا جائے، اسلام سے پھرنے پر، اسلام کو چھوڑنے پر ان کو آمادہ کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ شکوک و شبہات پیدا کیے اور یہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، ہم اسی طرح پڑھتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی اپنا حکم تبدیل کر لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے ذمے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ باقی یہ اعتراض اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، جنوب و شمال کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے وہ رخ کر کے، جس طرف چاہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائے ہمارے لیے اس فیصلے کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا، لیکن جو لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں، ہٹ درمی دکھلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جس طرح ہم نے خانہ کعبہ، جس طرح ہم نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل کیا، بالکل اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو بنا دیا بہترین امت۔ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو بنا دیا بہترین امت۔ امۃ وسط، وسط کا معنی کیا ہے؟ وسط کا معنی ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے معزز، سب سے مکرم امت ہم نے، اے امت محمد ہم نے آپ کو سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائی یہاں پر ایک منٹ کے لیے روکتے ہیں۔ امت وسطا، یہ جو ہماری امت ہے امت محمدیہ، یہ امت وسط ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا یہی معنی ہے کہ یہ امت باقی پچھلی تمام امتوں کی نسبت سب سے افضل امت ہے، اور ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ سب سے افضل امت ہے۔ یہود و نصارہ چاہے جتنے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سارے دعوے رد کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو سب سے اعلیٰ، سب سے مکرم اور سب سے زیادہ فضیلت والی امت قرار دیا۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ امت اس نبی کی امت ہے کہ جس نبی کے مقابلے میں سارے کے سارے انبیاء جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ کم ہے، اور اس نبی کا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے اور بلند و بالا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس نبی کی، اس امت کا جو نبی ہے وہ تمام انبیاء سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اس کی فضیلت سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس میں ہی، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بیت المقدس میں ہی جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر، تو ان تمام نبیوں کا امام اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس امت کے نبی ہیں۔ اس امت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس کی دلیل تھی کہ نبیوں میں یہ نبی سب سے افضل،
اور امتوں میں کون سی امت افضل؟ اسی نبی کی امت، امت محمدیہ افضل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تو اس کی یہ وجہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امت اس لیے سب سے اعلیٰ امت ہے، سب سے فضیلت والی امت ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین وہ ہے جو دین وسط ہے، جو اعتدال پسندی کا سبق دیتا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک دو مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور حد سے اس قدر تجاوز کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ایک یہ انتہا ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑا گناہ تھا۔ ایک انتہا یہ، دوسری انتہا دیکھیں آپ، دوسری انتہا ہے یہودیوں کی۔ ایک طرف نصارہ اپنے نبی کا مقام و مرتبہ بڑھاتے 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 اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہودی وہ کس انتہا کو چھونے لگے کہ انہوں نے انبیاء کو ان کا مقام و مرتبہ دیا ہی نہیں سرے سے، بلکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ یہودیوں کا وصف اللہ نے بیان کیا۔ یہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودی جو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کی غضب کے مستحق ٹھہرے، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو ایک انتہا یہ کہ نبی کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا یہ کہ انبیاء کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اس امت کو درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ نہ تو کسی نبی کی تعریف میں حد سے تجاوز کرو اور نہ اس نبی کو اس کے مقام سے نیچے گراؤ۔ یہ ہے درمیانہ راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس درمیانے راستے کی طرف رہنمائی کس امت کی؟ اس امت کی، امت محمدیہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں اس قدر حد سے تجاوز نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ تم کیا کہو؟ عبد اللہ و رسولہ۔ یہ دیکھیں دونوں انتہاؤں کے درمیان والا راستہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ تو مجھے نصارہ کی طرح اللہ کا بیٹا قرار دینا، اتنا مجھے حد سے آگے میری تعریف نہ کرنا، اور ساتھ ساتھ دوسری انتہا کیا ہے کہ یہ بھی نہ ہو کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بھی نہ مانو۔ نہیں، انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا چنیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کا سردار بنایا ہے، لہذا تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دو انتہاؤں کے جو بیچ والا راستہ ہے، درمیانہ راستہ، اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس امت کو، امت محمدیہ کو۔ اس لیے جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی امت بنایا ہے۔ دونوں انتہاؤں کے درمیان، افراط اور تفریط کے درمیان جو امت درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے وہ یہی امت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اعلیٰ اور سب سے فضیلت والی امت قرار دیا۔ ایک تو یہ مثال آپ کو میں نے دی، دوسری مثال بھی سن لیجیے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ کہاں کہاں یہ امت جو ہے اس کو درمیانہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ جو ہیں ان کے دور میں کیا ہوتا تھا، بلکہ ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں پہلے، کہ یہودیوں کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہوتی تو ایام مخصوصہ میں یہود اس عورت کو اپنے گھر سے الگ تھلگ کر دیتے تھے، بالکل ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ہاتھوں پکا ہوا کھانا جو ہے وہ بھی کھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کھانے کو حرام سمجھتے تھے۔ اس کے ہاتھوں کا کھانا اور اسی طرح کوئی اور چیز اگر وہ دیتی اپنے خامن کو یا اپنے کسی اور شخص کو دینا چاہتی تو اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس قدر انتہا تھی کہ مخصوص ایام کے اندر عورت کو بالکل ناپاک سمجھا جاتا،
اور اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کے ساتھ رہنا سہنا بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ میل ملاپ بند کر دیا جاتا، اس کے ہاتھوں کھانا پینا قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ انتہا۔ دوسری طرف نصارہ کے ہاں کیا تھا؟ نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ ان کے ہاں مخصوص ایام میں عورت کے ساتھ سب کچھ جائز تھا، سب کچھ، ہر چیز کی انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو درمیانہ راستے اختیار کرنے کی توفیق دی، وہ درمیانہ راستے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے مخصوص ایام میں ان کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، ان کے ساتھ آرام بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت و پیار کا اظہار بھی کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کھانا بھی کھاتے تھے، ان کے ہاتھوں سے تیار کیا ہوا کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتی ہیں کہ جب میں گوشت کی ایک ہڈی مخصوص ایام میں ہوتی اور گھر میں کبھی گوشت کا سالن بن جاتا تو گوشت کی ایک ہڈی اٹھاتی اور اس سے میں گوشت جو ہے وہ توڑ خود بھی کھاتی، اور پھر وہی ہڈی جو ہے کھانے کے بعد جس پر گوشت باقی ہوتا وہی ہڈی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عین اسی جگہ پہ منہ رکھتے تھے جہاں پر میرا منہ لگا ہوتا تھا، مخصوص ایام میں۔ لیکن سب کچھ دین اسلام نے سب کچھ بھی جائز میں قرار دیا، یہ نصارہ کی طرح، بلکہ جو مخصوص تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ مخصوص تعلقات سے دور رہو، لیکن کھانا پینا ان کے ساتھ رکھو، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ان کے ساتھ باقی سارا جو کچھ بھی تعلق ہے وہ رکھ سکتے ہو، لیکن ازدواجی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہو، اس سے آپ کو دور رہنا پڑے گا ان مخصوص ایام میں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دو انتہاؤں کے بالکل درمیان والا راستہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس امت محمدیہ کو عطا کر دیا۔ یہ صرف دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ورنہ اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو افراط و تفرید کے درمیان، غلو اور تخفیف کے درمیان اللہ تعالیٰ نے درمیانہ راستے اختیار کرنے کی توفیق دی اس امت محمدیہ کو، اور اس کی طرف اللہ نے رہنمائی کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم اے امت محمدیہ کے لوگوں تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ بن جائیں تمہارے اوپر۔ یہ کیا ہے کہ آپ یہ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ دوسرے لوگوں پر، دوسری امتوں کے لوگوں پر گواہ بن جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ بن جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے میرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام اس کا سمپل جواب دیں گے کہ جی اے اللہ، میں نے آپ کا پیغام اور آپ کا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی بلا لیں گے کہ ہاں بھی لوگوں بتلاؤ، کیا اس نبی نے، تمہارے اس نبی نوح علیہ السلام نے میرا دین تم تک پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اسی یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نوح علیہ السلام کے سامنے ہی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کے پاس کوئی گواہی بھی ہے؟ گواہ پیش کریں گے آپ نے میرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میرے گواہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ جو ہیں وہ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کے لوگوں کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتلاؤ نوح علیہ السلام نے میرا دین اپنی ان کی قوم تک پہنچایا تھا کہ نہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ بیک زبان کہیں گے کہ ہاں، نوح علیہ السلام نے اللہ تیرا دین ان کی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ ہیں وہ کہیں گے او بھلے لوگوں، تمہیں کیا پتہ کیسے پتہ چل گیا؟ تم تو ہمارے پتہ نہیں کتنی صدیاں بعد آئے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ کس طرح تم نے گواہی دے دی؟ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح بتلایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح بتلایا ہے، لہذا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، تو ہم ان کی گواہی کی بنا پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت کی بنا پر ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم، اور انہوں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ یہ معنی ہے اس آیت کا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم اے محمد امت محمدیہ کے لوگوں تم گواہ بن جاؤ ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ جو لوگ انکار کر دیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے نبیوں نے اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی گواہی قائم کریں گے وہ گواہی کن کی ہوگی؟ وہ امت محمدیہ کی گواہی ہوگی۔ یہ تو ہوئی گواہی امت محمدیہ کے لوگوں کی دیگر امتوں کے لوگوں پر جو گواہی ہے، یہ وہ گواہی، اور آگے جو ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ رسول آپ پر گواہی دیں گے، یعنی اپنی امت کے لوگوں پر گواہی دیں گے۔ یہ کون سی گواہی ہے؟ میرے بھائیوں یہاں ذرا اپنے کانوں کو کھول لیں اور ذرا متوجہ ہو کر بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ یہ گواہی کون دیں گے قیامت کے دن؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، اور کن کے خلاف گواہی دیں گے؟ اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو اس قرآن مجید کو بند کر کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر کے رکھ دیں گے اور اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کریں گے اور اس کو سمجھنے کی زحمت نہیں کریں گے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں کریں گے، اور اس کو اپنا دستور حیات نہیں بنائیں گے، اس پر عملی جامہ نہیں بنائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول جن لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے پھر ان کا کون ہوگا؟ کون ان کا یار و مددگار ہوگا؟ کون ان کی مدد کرنے والا ہوگا؟ کون ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بتلائیں گے کہ اللہ میری امت کے یہ جو لوگ تھے یہ قرآن مجید کو صرف عملیات کی کتاب سمجھتے تھے، عملیات کی کتاب، کہ بس اس کی کچھ آیات کو لکھ کر تعویذ بنا لیتے تھے اور اپنے گلوں میں ڈال لیتے تھے، بس اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ یا پھر میری امت کے یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کیا کرتے تھے؟ اس کتاب اللہ کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا تھا کہ اس کتاب اللہ کی چند آیات کے ساتھ اپنے پروگراموں کا افتتاح کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اپنے پروگراموں کا افتتاح کرتے تھے، اور اس کی فوری بعد تلاوت قرآن مجید کے فوری بعد پھر اسی کتاب کے اسی قرآن مجید کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ امت محمدیہ کے لوگ پہلی امتوں کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس امت کے بعد ان نادان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو اس قرآن مجید کو چھوڑ دیں اور اس قرآن مجید کو پڑھنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ آج میرے بھائیوں بہت سارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے، بہت سارے مسلمانوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب اللہ کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی۔ ہم دوسروں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بات کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے خود کتاب اللہ کو کتنا سمجھا ہے، ہم نے کتنا اس سے دل لگایا ہے، اور کس قدر ہم نے اس کتاب کے ساتھ اپنے دلوں کو منور کیا ہے، کتنا ہم نے اس کو سمجھا ہے، کتنا ہم نے اس پہ تدبر کیا ہے، کتنا غور و فکر کیا ہے، اور کس قدر ہم نے اس کتاب پہ عمل کیا ہے۔ یہ سوالات ہیں جو اپنے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں، ان سوالوں کو اپنے جوابات کی تلاش ہے۔ یہ سوالات ان اہل ایمان کی تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کتاب کو دستور حیات بنائیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ التی کنت علیہا، جس پر آپ پہلے تھے، الا لنعلم، مگر ہم نے اس لیے وہ قبلہ آپ کے لیے بنایا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، وینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے، کون ہے جو اسلام سے روگردانی کر لیتا ہے، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو آپ کو پہلے حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے، تو ہم نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ در حقیقت ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے سچے مسلمان، کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے، اور کون ہے جو اس کی وجہ سے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ در حقیقت مکہ مکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ پہلے وہ مشرکین مکہ میں سے تھے، پھر جب مسلمان ہوتے تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر انہی مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ لوگ جو مسلمان ہو جاتے، تو مسلمان ہونے کے بعد ان کو حکم ملتا کہ اب آپ نماز پڑھیں کس طرف رخ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ جو حکم ہوتا تھا، یہ حکم در حقیقت ان نئے مسلمانوں کے لیے بڑا بھاری ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم کیوں دیا تھا، اس کی حکمت بیان کر دی، لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون اپنی خواہشات کو ترک کر کے، کون اپنی تمناؤں کو قربان کر کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے گزرنے کے بعد جو تحویل قبلہ کا حکم آیا، اللہ فرماتے ہیں تحویل قبلہ کا حکم بہت بھاری حکم تھا، یقیناً یہ حکم بہت بھاری تھا، اور اس سے کئی فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جس طرح کہ اللہ نے اسی آیت کے شروع میں بیان فرمایا کہ یہودیوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دی، اور خود ضعیف الاعتقاد جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ یہ کیا ہے کہ کل تک ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج یہ حکم آگے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہ حکم بڑا بھاری تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکم بھاری تھا، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں پر بھاری نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس وقت سے پہلے تحویل قبلہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کئی مسلمان فوت ہو چکے تھے۔ تو جو مسلمان زندہ تھے وہ فکر مند ہو گئے کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ساری زندگی، اور تحویل قبلہ سے پہلے ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے جو نمازیں اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نمازیں ادا کی، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اور یہاں یہ بتا دوں کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز، کہ جو نمازیں تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو نمازیں تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والا نہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز بھی ایمان میں شامل ہے، نماز بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نمازوں کو ادا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہی ایمان قرار دیا ہے، لہذا ایمان کا ایک لازمی جز نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام اہل ایمان کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں یہاں پر اپنا درس ختم کرتا ہوں، مجھے کسی ضروری کام کے لیے اصل میں جانا ہے،
تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر آنے والے درس میں مکمل کریں گے، لیکن درس ختم کرنے سے پہلے ایک دو ضروری اعلانات سن لیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے قرطبہ میں. جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے مرکزی آفس میں قرطبہ میں جو واقع ہے اس میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے. تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا جس میں 2 درس ہوں گے اور بڑے اہم موضوعات ہیں، اور آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی. مولانا عبدالخالق صاحب درس دیں گے اور آخر میں سوال و جواب کی نشست میرے ذمہ ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ شریک ہوں گے، امید رکھنی چاہیے مجھے آپ سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یہ انشاءاللہ عشاء آئندہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں یہ پروگرام ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ باہر سیڈیز موجود ہیں. ابھی رفیق صاحب بتلا رہے تھے کہ پچھلے جو ہمارے پروگرام ہیں ان تمام پروگراموں کی سیڈیز جو ہیں وہ باہر موجود ہیں، آپ وہ سیڈیز دے سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک اللہ والے صاحب بھی موجود ہیں جن کی طرف سے ہر مرتبہ آپ کی تھوڑی سی مہمان نوازی کی جاتی ہے اور آپ کو ماشاءاللہ دودھ پیش کیا جاتا ہے، دودھ جو کہ اعلیٰ غذا ہے، اور اس کے ساتھ کھجور بھی پیش کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو بیت المقدس میں جو آپ کی مہمان نوازی کی گئی تھی وہ کس کے ساتھ کی گئی تھی؟ دودھ کے ساتھ. اور وہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا کے پاس جو آپ کی مہمان نوازی کی گئی تھی وہ بھی دودھ کے ساتھ کی گئی تھی. تو یہ دودھ جو ہے یہ ایک بڑی اعلیٰ غذا ہے. ماشاءاللہ اتنی اچھی غذا آپ کو فراہم کی جاتی ہے اس پروگرام کے اختتام پر ایک ہمارے بزرگ کی طرف سے. تو آپ ایک تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ آپ ضرور لے جایا کریں، اس کو چھوڑا نہ کریں، ویسے بھی فری میں ملتی ہے تو مت چھوڑا کریں. دوسرا یہ ہے کہ دعا بھی ضرور کیا کریں ان صاحب کے حق میں کہ جن کی طرف سے یہ مہمان نوازی آپ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی برکت دے، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ مزید نیک بنائے، ان کو اخلاص نیت بھی نصیب فرمائے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری عمروں میں بھی برکت دے، ہمارے اعمال میں بھی برکت دے، ہمارے آل اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، اور ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے. جزاکم اللہ خیرہ. آج میں سوالات سے معذرت چاہتا ہوں. آج کے جو سوالات ہیں ان کو آپ اگلے جمعہ تک کے لیے مؤخر کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. مجھے اجازت دیجیے. بارک اللہ فیکم.